الصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في رمضان. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاطلبوها في الوتر او كما قال علیہ السلام. میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر لحظہ یہ انوارات سے، برکات سے بھرپور ہے. آخری عشرہ ہے اور اس میں جو طا کراتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کو کہ ایک مہینہ تم پر رمضان کا آنے والا ہے، اس میں ایک رات ہے، اگر اس رات میں بھی اس بھلائی سے یعنی لیلۃ القدر سے کوئی رہ گیا، محروم رہ گیا، تو گویا کہ حقیقتاً وہ محروم ہے. تو اس میں جو طا کراتے ہیں 21 کی گزر گئی، 23 کی گزر گئی، 25 اور جو ہے 29، 2 راتیں ہیں. تو اس میں ہم بھرپور کوشش کریں، اگر گزر گئی ہے، پہلے کسی کو مل گئی تو بہت مبارک بات ہے، نہیں تو اس کا خیال رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت عائشہ کی روایت ہے. سب سے پہلے تو میں سورۃ قدر کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سورۃ قدر کا مطلب یہ ہے شرف اور عظمت کو کہتے ہیں. قدر شرف اور عظمت کو کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اس لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اسی رات میں فرشتے اور روحیں اترتی ہیں اور جو ہے بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے، اور اس کی جو سلامتی ہے یعنی ہر کام میں، ہر امر میں سلامتی ہوتی ہے. حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے. اور شان نزول کیا ہے اس صورت کا؟ مرسلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ قصہ سنا رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد ایسا تھا جس نے 1000 مہینوں تک جہاد کیا. 1000 مہینوں تک وہ جہاد کرتا رہا. اور بروایت مجاہد یہ ذرا دوسرے حصے ہے، یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، ان کی روایت دوسری ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ساری رات عبادت کرتا، اور جب عبادت سے جب صبح ہوتی تو وہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، اللہ کے لیے جان لڑتا رہا. تو ایسے 1000 مہینے گزر گئے. تو اس پر صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ، 1000 مہینے تک یہ شخص رات کو عبادت کرتا رہا اور دن کو جہاد کرتا رہا، رات کو بھی اللہ کو راضی کرتا رہا، دن کو بھی ایسا زبردست جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کرتا رہا، جان ہتھیلی پر لے کر وہ لڑتا رہا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تعجب کر رہے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری اور اس رات کی اہمیت بتائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتہ ہے لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ مہینہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. تو شان نزول یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ حضور یہ قصہ سنا رہے تھے، صحابہ نے تعجب کیا، اور ہوتا بھی ہے تعجب کہ 1000 مہینے یہ کیسا شخص تھا جو ساری رات عبادت کرتا اور صبح جہاد کرتا. تو اللہ نے کہا اس امت کو ایک اعزاز دیا، ایک تسلی دی کہ تم اتنی معزز امت ہو، اگر اس رات کو پالو تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اس میں جت جاؤ، کوشش کرو کہ تمہیں لیلۃ القدر مل جائے. اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ فاطلبوها فی الوتر، اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈو،
اس کی طلب کرو، اس کو ڈھونڈو، اس میں کوشش کرو، اس میں محنت کرو، کیونکہ یہ بڑی بابرکت رات ہے، بہت بابرکت رات ہے۔ اور آگے حدیث میں آیا ہے کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں زمین پر، اور ہر شخص کے پاس جاتے ہیں، بیٹھے ذکر کر رہا ہو، کھڑے ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، چاہے وہ شہر میں ہو، چاہے وہ دیہات میں ہو، چاہے وہ پہاڑوں میں ہو، چاہے وہ جنگلوں میں ہو، چاہے وہ جزیروں پر رہتے ہو، ہر جگہ فرشتے پہنچتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو کہ مصافحہ کرتے ہیں، نہیں تو ہر بندے کے لیے جو ذکر میں مشغول ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو، تو ہر ایک کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آیا ہے کہ سوائے ایک گھر پھر بھی رہ جاتا ہے جو بد نصیب ہیں، جس گھر میں کتا ہو، جس میں سور ہو، یا جس میں کوئی تصویر لگی ہو جاندار کی، یا بدکاری سے جنبی شخص ہو، تو وہاں یہ فرشتے نہیں آتے۔ یعنی اتنی مبارک رات میں یہ اللہ کا مقرب ترین فرشتہ اترتا ہے، اور ہر اس بندے کے لیے جو لگا ہوا ہے عبادت میں اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے میں، تو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہوگی، فرشتوں کی آمین ہوگی، قبولیت کا انداز ہم خود لگائیں۔ لیکن اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا ہو یا خنزیر ہو یا کیا ہو، کہ عام طور پہ یہاں تو نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو یہاں طور پہ یا کتا ہوگا یا جو ہے تصویریں بڑی عام ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ کم از کم اور نہیں تو آخری عشرے میں تصویریں اتار کر رکھ دیا کریں۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ختم کر دیں، پہلے تو حرام ہے تصویر گھر میں، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا کم از کم آخری جو یہ 10 دن ہے اس میں بندہ اتار کے رکھ دے، اور احتیاط کرے کہ یہ برکت والی مبارک رات میں کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ جب اللہ کی رحمت اچھا، پھر اس رات میں جو شخص جو خوش نصیب اس کو پا لے، جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، فوراً اللہ اس کو قبول کرے گا۔ تو اس لیے حضور جو حدیثوں میں جتنا میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بڑی تاکید کرتے تھے اور ان کو بڑا ہوشیار کرتے تھے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے رمضان کا، اور اس میں ایک رات ہے، اور اس میں جو اس خیر سے محروم رہ گیا گویا کہ تمام خیروں سے محروم رہ گیا، اور خیر سے محروم وہی رہے گا جو حقیقی ہی محروم ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں چند پیسوں کے لیے، کچھ لالچ کے لیے، چند جو ہے وہ کچھ تنخواہ کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے ساری رات گزاری جاتی ہے۔ یہ دو گارڈ ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، ساری رات کاٹتے ہیں 15,000 کے لیے، 12,000 کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اس رات کو، اس طاق جو گزر گئی ہیں، 21 کی گزر گئی ہے، 23 کی گزر گئی ہے، اور آگے جو ہے نا 25، 27 اور 29 کی 3 راتیں ہیں، 25، 27 اور 29 کی۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ نصیب ہو جائے۔ اگر آ گئی ہے ان میں 21 میں یا 23 میں گزر گئی ہے، تو جن کو اللہ نے نصیب کیا ان کو مبارک ہو، نہیں تو اگر آگے ہم جو اگلی راتیں ہیں اس میں خیال کریں۔ باقی اس چیز کا میرے بھائیو ہم ضرور خیال کریں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، زندگی جا رہی ہے، اب پتہ نہیں اگلا سال میں اس رمضان کو پاؤں گا یا نہیں، آپ پائیں گے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ جو برکت کے جو دن ہیں، جو گھڑیاں ہیں، جو ساعتیں ہیں مبارک، یہ کہیں ہم سے ضائع نہ چلی جائیں۔ یہ میری درخواست ہے، کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ جائے۔ اور دعائیں تو اللہ تعالیٰ سے ایسی ہم مانگیں، ایسے بھرپور یقین کے ساتھ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ، کہ جب اللہ کے ساتھ جب اعتماد کیا جاتا ہے اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی ہیں تو کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا پھر آگے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کو آ گیا کہ فرشتے آتے ہیں اور ہر ایک کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ہر ایک سے ملتے ہیں۔ آگے ہے سلام کا لفظ ہے، بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، من کل امر سلام کو بعض مفسرین نے سلام کے ساتھ ملایا ہے کہ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، کوئی شر، کوئی فتنہ، کوئی ایسی بلا نہیں ہوتی، اس کو اللہ نے سلامتی والا بنایا ہے۔ حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ اور اس رات کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں، بیہقی کی روایت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے
کہ وہ رات بڑی صاف روشن بڑی چمکدار ہوتی ہے، اور بڑا چاند اگر ہو تو بڑا اجلا اجلا ہوتا ہے، اور بڑی معتدل رات ہوتی ہے، نہ گرمی نہ ٹھنڈ ہوتی ہے اس میں، نہ سردی ہوتی ہے۔ اور اس کی جو صبح کو بتایا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی، ایک ٹکیا کی طرح وہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ اس کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں صاحب کشف ہوتے ہیں ان کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ میں ہوں یا آپ ہیں، ہم بھرپور کوشش کریں کہ جتنے دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے ساتھ، اور جو ہے ہم جیسے کہتے ہیں نا عبادت کے ساتھ مشغول ہوں۔ اور آخری دن ہے، اس میں پھر ایک خصوصی ایک آپ سے درخواست کروں گا تمام اب حضرات سے کہ ان غیبت اور چغلی اور ان فضولیات سے بالکل بچ جائیں، لایانی سے بھی بچ جائیں۔ کوئی وقت ہمارا ایسا نہ ہو کہ جو قرآن اور ذکر کے بغیر گزرے، قرآن اور ذکر کے بغیر کوئی لمحہ ہمارا نہ گزرے، اور دعاؤں میں لگے رہیں، دعاؤں میں لگے رہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعائیں اپنی ذات کے لیے نہ ہوں، دوسروں کے لیے مانگیں، ہم دوسروں کے لیے پہل کریں، اور پوری امت کو یاد رکھیں دعاؤں میں، چاہے وہ جس کونے میں رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں۔ حضور کی امت ہے، مسلمان ہیں، اور کفار کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ کورونا میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بغیر ایمان کے، سیدھا سیدھا جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جن جن ملکوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے بھی دعا مانگے۔ اللہ کو یہ جو تڑپ ہے نا دل کے اندر دوسروں کی، دوسرے مسلمانوں کی جو تڑپ ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور یہ تو بڑی کنجوسی بخل ہے کہ صرف انسان اپنے اللہ سے دعا مانگے اور کسی کے لیے نہ مانگے۔ حدیث میں آتا ہے دوسروں کے لیے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے حق میں پہلے دعا قبولیت کی سفارش کرتے ہیں، اللہ پہلے ان کی دعا قبول کرتا ہے ان کے حق میں۔ اور آخر میں صدقہ فطر، اس کا کچھ میں بتا دیتا ہوں نصاب، کہ 1.25 کلو بھی ہے، 2 کلو بھی ہے گندم، اس کا حساب 135 روپیہ ہے، اور جو ہے وہ 180 روپے فی بندہ، اور کشمش جو ہے وہ 1530 ہے، اور کھجور جو ہے وہ 1350 ہے، یعنی یہ نصاب ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ کشمش سے 1530 سے ادا کرے ایک بندے کا، یعنی وہ ہے اور اس کی نابالغ اولاد ہے۔ اور اگر وہ جو سے دینا چاہتا ہے تو 1350 ہے، اور جو ہے کھجور 1350، اور جو ہے وہ 180 روپے۔ اور اس کے ادا کرنا کیسا ہے، یہ کس پر ہوتا ہے واجب، یہ بھی تھوڑا سا میں بتا دوں۔ یاد رکھیں اس کا نصاب تھوڑا زکوٰۃ سے الگ ہے۔ زکوٰۃ میں تو ہے نا آپ کے پاس اگر پیسہ ہے 52.5، یعنی اس کا نصاب یہ ہے کہ تقریباً 74,000 روپے ہے۔ اگر اس پر سال گزر گیا تو پھر اس پر آتی ہے نا زکوٰۃ۔ اس کی یہ چیز نہیں ہے، اس وقت بھی آ گیا نا اسی لمحے، تو اس پر یہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اس میں یہ بھی چیزیں جو اس میں ہم اکاؤنٹ نہیں کرتے زکوٰۃ میں، اس میں کرنی پڑتی ہے۔ اس میں تو ہے نا کوئی زائد چیزیں ادھر ادھر ہے کبھی کبھی ضرورت کی، لیکن ادھر اگر جوڑے ہیں 2-3 استعمال کرتا ہے، باقی کبھی کبھی کرتا ہے، باقی زائد کچھ ایسا سامان ہے جو کبھی کبھی کرتا ہے، تو اس کو بھی بیچ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ بس جس نے زکوٰۃ دی ہے اس پر یہ بھی ہے، اس کا یہ ہے کہ جس کے اگر کوئی گھر والی ہے، بیوی ہے، اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو وہ خود ادا کرے، نہیں تو اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر ایک ہے تو اس کی اگر بالغ اولاد ہے تو وہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے وہ صدقہ فطر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح جیسے عید کا دن ہے اور جو صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سے لے کر یہ شروع ہو جاتا ہے صدقہ فطر، تو باقی اگر خدا نخواستہ کوئی نہ دے سکے تو پھر کبھی بھی دے دے، اس کے ذمہ ہے۔ یہ مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے، عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کر دے بہتر۔ رمضان میں کسی نے دے دیا تو پھر بھی ادا ہو گیا، خدا نخواستہ کسی سے بھول گیا تو کسی بھی وقت دے سکتا ہے۔ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے اس پر، بالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے اس پر۔ تو ایسے ہی وہ اپنی بیوی اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو وہ خود دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پر اللہ مجھے بھی توفیق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کو۔ اور جو ہے
صدقہ فطر اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر جو مستحب میں نے بتایا کہ نماز سے پہلے پہلے جو غرباء ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو ادا کر دے، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ انسان بعد میں پھر ملنے ملانے میں بھول جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک واجب چیز ہے، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں۔ باقی دعا ہے۔ اچھا، ایک میں اور بات ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں، اس پر پھر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ جو فرض کے بعد جو دعا ہے، آیا اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، سنت ہے یا نہیں ہے؟ حضور سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ فرض کے بعد کی جو دعا ہے اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، لیکن کیا اجتماعی صورت میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں معتدل علماء کی رائے بتا رہا ہوں، سارا مطالعہ کر کے دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ جو اعتدال والے ہیں، جن کی طبیعت میں اعتدال ہے، وہ یہ فرماتے ہیں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، گرمی زیادہ ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، کوئی وبا ہے، کوئی مصیبت آ گئی، یا جو ہے جیسے آج جمعۃ الوداع ہے، کوئی ایسے اہم چیز آ گئی، تو اس میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں، 3 یا 4 منٹ کی دعا مانگی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، وہ بدعت میں نہیں آئے گا۔ ہاں، اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ جب بھی فرض نماز پڑھی یا جمعہ کی نماز پڑھی تو اس میں لمبی لمبی دعائیں، یہ معمول نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھی۔